أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون۔ فرما دیجئے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں جانتی کوئی مخلوق جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، الغیبا غیب کی بات، الا اللہ مگر اللہ تعالی، غیب کی باتوں کو صرف اور صرف اللہ تعالی ہی جانتا ہے۔ وما یشعرون ایان یبعثون، اور وہ تو یہ بھی شعور نہیں رکھتے، ان مخلوقات کو یہ بھی نہیں پتا کہ وہ کب دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ بل ادارک علمہم فی الآخرہ، بلکہ ان کا علم آخرت کے بارے میں ایسا ہے کہ وہ تو تھک ہار کے گر گئے ہیں۔ بل ہم فی شک منہا، بلکہ میرے پیغمبر یہ لوگ شک میں ہیں اس قیامت سے، آخرت سے۔ بل ہم منہا عمون، بلکہ یہ تو اس آخرت سے اندھے بنے ہوئے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سورۃ النمل کی آیت نمبر 65 اور 66 کی تلاوت کی گئی ہے۔ گزشتہ آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے مسئلہ توحید کو واضح فرمایا اور سمجھایا دلائل عقلیہ کے ذریعے۔ عقلی دلیلیں اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمائی ہیں تاکہ لوگوں کو مسئلہ توحید سمجھ آ جائے، جس میں مختلف دلیلیں تھیں۔ کچھ کا تعلق آسمان سے، علوی چیزوں سے، اور کچھ کا تعلق سفلی یعنی زمین سے تھا۔ اور پھر فرمایا کہ جب بھی کوئی بندہ بے بس اور لاچار ہو جاتا ہے، مضطر ہو جاتا ہے، اور وہ اللہ کو پکارتا ہے، تو پھر بتلاؤ تو صحیح اس کی بیماری، اس کی بے بسی اور اس کی مصیبت کو کون دور کرتا ہے؟ اور اس اللہ تبارک و تعالی نے
تمہیں زمین کے اندر خلیفہ بنایا ہے، یعنی زمین کی جتنی چیزیں ہیں ان کو استعمال کرنے کا اللہ تبارک و تعالی نے طریقہ اور اجازت دی ہے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ خشکی تری کی تاریکیوں میں جب تم رستہ بھول جاتے ہو تو وہی تمہاری رہنمائی کرتا ہے، اور پھر خوشخبری دینے والی ہوائیں چلاتا ہے جو خوشخبری لے کر آتی ہیں، بارش کی خوشخبری لے کر ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں۔ فرمایا ان خوشخبری والی ہواؤں کو بھی بھیجنے والا اللہ ہی ہے، تو پھر پکار کے لائق بھی اللہ ہی ہے۔ برکت دینے والا، کارساز، متصرف فی الامور بھی اللہ ہی کی ذات ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالی یہ جو گزشتہ آپ نے انبیاء کے واقعات پڑھے ہیں اور یہ دلیلیں پڑھی ہیں، ان کا ثمرہ اور نتیجہ بیان فرما رہے ہیں۔ فرمایا جب یہ سب کچھ کرنے والا اللہ ہے تو میرے پیغمبر لوگوں کو بتا دیجئے کہ لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، پھر عالم الغیب بھی اللہ ہی ہے، غیب کی باتیں جاننے والا صرف اللہ ہی ہے۔ فرمایا کہ زمین و آسمان کے اندر جتنی مخلوقیں ہیں، آسمانوں میں فرشتے موجود ہیں، اور اسی طرح اگر جنات اوپر جاتے ہیں وہ بھی زمینی مخلوقات، زمین کے اندر بسنے والی۔ فرمایا کہ جنات، انبیاء، اولیاء، اتقیاء، صلحاء، جتنے اللہ کے نیک بندے ہیں، فرمایا کہ ان میں سے کوئی مخلوق بھی غیب نہیں جانتی الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ غیب جاننے والی ذات صرف اور صرف اللہ ہی کی ذات ہے۔ باقی نبیوں کو جو باتیں پتہ چلتی ہیں، علم ہوتا ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ بتلاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے، وگرنہ فرمایا کہ ہم نہ بتلائیں نبیوں کو بھی پتہ نہیں چلتا۔ لوگوں نے جناب عقیدے بنائے ہوئے ہیں کہ نہیں، نبی بھی غیب جانتے ہیں، ولی بھی غیب جانتے ہیں، بلکہ ایک قدم آگے بڑھ کر کہنے لگے ولیوں کی بلیاں بھی غیب جانتی ہیں۔ لیکن قرآن مجید اس بات کی وضاحت فرماتا ہے کہ غیب جاننے والی ذات صرف اللہ ہی کی ذات ہے۔ اس پر میں حوالے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اور یہ حوالے یاد ہونے چاہیے تاکہ کوئی ایسا بندہ آپ کے سامنے آ جائے کہ جو کہتا ہے کہ نبی بھی غیب جانتے ہیں، ولی بھی غیب جانتے ہیں، تو اس کو آپ بحوالہ جواب دے سکیں۔ قرآن مجید کی آیات کے جو حوالے ہیں وہ یاد ہونے چاہیے۔ سورۃ یوسف نکال لیں جی، صفحہ نمبر 284۔ صفحہ 284۔ سورۃ یوسف شروع ہو رہی ہے جی، آیت نمبر 3 ہے جی۔ فرمایا نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے یہ جو وحی، یہ قرآن بھیجا آپ کے پاس، اس کے ذریعے سے ہم آپ سے ایک بڑا عمدہ قصہ بیان کرتے ہیں۔ احسن القصص ہیں، ہم بیان کرتے ہیں آپ پر ایک عمدہ واقعہ، ایک عمدہ قصہ۔ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ، اور اس سے پہلے آپ کو اس کی خبر نہیں تھی۔ جب وہ قصہ اور واقعہ پیش آیا تھا اس وقت میرے پیغمبر آپ اس کو جانتے نہیں تھے، ہم بیان کرنے لگے ہیں، اب آپ کو پتہ چلے گا، پہلے آپ کو پتہ نہیں ہے۔ کتنی واضح آیت آ گئی۔
کتنی واضح آیت ہے، میرے پیغمبر اس سے پہلے آپ نہیں جانتے تھے، ہم اب آپ کو بتانے لگے ہیں، اب آپ کو پتہ چلے گا، اس سے پہلے آپ کو اس کا علم نہیں تھا۔ اسی طرح سورۃ المائدہ نکالیں جی، سورۃ المائدہ اور اس کی آیت نمبر 109، پارہ نمبر 7 ہے جی، اور صفحہ نمبر 152، صفحہ 152۔ بالکل آخری لائن ہے جی، رکوع شروع ہو رہا ہے۔ فرمایا یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم، سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 109۔ جس دن اللہ تعالی رسولوں کو جمع فرمائیں گے، کن کو جی؟ رسولوں کو جمع فرمائیں گے، فَيَقُولُ مَاذَا أُجِبْتُمْ، پھر ان کو کہا جائے گا کیا جواب ملا تھا تم کو ان امتوں کی طرف سے، تو وہ جواب میں کہیں گے قَالُوا لَا عِلْمَ لَنَا، اللہ کو جواب دیں گے ہمیں تو معلوم ہی نہیں، لا علم لنا، ہمیں تو کچھ خبر ہی نہیں ان کے دل میں کیا تھا، ہیں انہوں نے ہماری بات نہیں مانی، ہمیں کیا پتہ کیوں نہیں مانی۔ قالوا لا علم لنا، ہمیں علم نہیں ہے، رسول صاف جواب دے دیں گے یا اللہ ہمیں علم نہیں ہے۔ اگر رسول غیب جانتے ہوتے تو یہ جواب دیتے نہ، بلکہ کہتے یا اللہ ہمیں پتہ ہے ان کے دلوں میں کیا بات تھی، لیکن وہ کہیں گے یا اللہ ہمیں علم ہی نہیں۔ انک انت علام الغیوب، کیونکہ بے شک یا اللہ تو ہی ہے غیب کو جاننے والا، غیبوں کو جاننے والا، پوشیدہ باتوں کو جاننے والا، یا اللہ تو ہی ہے، ہمیں علم نہیں ہے۔ دیکھیں رسولوں کا صاف جواب قرآن میں ذکر ہے، لیکن پھر بھی ضد اناد کی وجہ سے کہتے ہیں نہیں رسول جانتے ہیں، ولی جانتے ہیں۔ اسی طرح سورۃ الانعام اگلی سورت ہے، اس کی آیت نمبر 50 نکالیں جی، چند ورق آگے نکلیں جی، سورۃ الانعام ہے اور اس کی آیت نمبر 50 ہے اور صفحہ نمبر 162 ہے۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 50، آیت نمبر 50 سورۃ الانعام۔ فرمایا قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ، صفحہ 162 ہے، 2-3 ورق آگے کرنے ہیں تو آ جائے گا۔ فرما دیجئے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو بتا دیجئے، ان کو کہیے کہ میں نہیں کہتا تمہیں کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، میں نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ جو کچھ عطا کرتے ہیں، اولاد دینا ہیں، روزی دینا ہیں، یہ سارے خزانے کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے پاس ہیں، میرے پاس نہیں ہیں۔ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ، اور میں یہ بھی نہیں کہتا کہ میں غیب جانتا ہوں۔ اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں جی؟ میں یہ بھی نہیں کہتا کہ میں غیب جانتا ہوں، کیونکہ غیب جاننے والا صرف اللہ ہے۔ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ، میں یہ بھی نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں، نوری ہوں، میں یہ بھی نہیں کہتا کہ میں نوری ہوں، بلکہ میں تو بشر ہوں۔ ان اتبع الا ما یوحی الی، میں تو صرف اسی چیز کی پیروی کرتا ہوں جو میرے پاس وحی آتی ہے، جو میری طرف وحی کی جاتی ہے، میں تو اسی کے پیچھے چلنے والا ہوں، میں تو اپنی مرضی کر ہی نہیں سکتا۔ اسی طرح
اگلا صفحہ دیکھیں جی، یہی جو آپ نے کھولا ہوا ہے اگلا صفحہ، اگلا ورقہ نہیں، اگلا صفحہ ہے 163 اور سورۃ الانعام کی آیت نمبر 59 بنتی ہے۔ یہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، اللہ ہی کے پاس ہیں غیب کی چابیاں، غیب کے خزانوں کی چابیاں اللہ ہی کے پاس ہیں، نہیں جانتا اس کو مگر اللہ ہی، کوئی رسول بھی نہیں جانتا، ولی بھی نہیں جانتا۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، فرمایا خشکی تری میں کیا ہے اس کو جاننے والا بھی اللہ ہے۔ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، درختوں کے اوپر جو پتے لگے ہوتے ہیں وہ پتا گرتا ہے اس کو بھی جاننے والا میرا اللہ ہے۔ وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ، فرمایا جو کچھ زمین کے اندر تم زمین کے اندھیروں کے اندر دانا پھینک کر آتے ہو ان دانوں کو جاننے والا بھی صرف اللہ ہے۔ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ، کوئی خشک چیز ہے کوئی تر چیز ہے گرتی ہے، فرمایا اسے بھی اِلَّا فِي کِتَابٍ مُبِینٍ، اسے بھی جاننے والا صرف کون ہے؟ اللہ ہی ہے۔ فرمایا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اسی طرح سورۃ الاعراف نکالیں جی، اس سے اگلی صورت ہے انعام سے اگلی صورت سورۃ الاعراف ہے اور اس کی آیت نمبر 188 ہے، صفحہ نمبر جی 211، صفحہ 211 سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 188۔ اتنے حوالے کبھی انہوں نے بھی دکھائے ہیں جو کہتے ہیں ولی بھی غیب جانتے ہیں، کبھی نہیں دکھائیں گے، کیونکہ قرآن نے تو صرف یہی بتایا کہ علم غیب صرف اللہ کے پاس، ولیوں کے پاس کہاں سے آ گیا؟ انہیں تو اپنا نہیں پتہ ہوتا۔ جو ہم نے آج درس میں آیت پڑھی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ یہ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 188 نکالیں جی، صفحہ 211۔ فرمایا قُل لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، فرما دیجئے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں اپنی جان کے بھی نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں، اپنی جان کے بھی، اپنی 5-6 فٹ کی کائنات کے بھی نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں، الا ما شاء اللہ، مگر وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، میرے ساتھ بھی وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، اس لیے جو اللہ چاہے وہی ہوتا ہے، نبیوں ولیوں کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی خود فرما رہے ہیں کہ میں اپنی جان کے نفع نقصان کا مالک نہیں تو میں تمہارے نفع نقصان کا مالک کیسے بن گیا؟ جب امام الانبیاء یہ کہہ دیں تو پھر کوئی اللہ کا ولی نفع نقصان کا مالک ہو سکتا ہے؟ کتنی صاف آیت لکھی ہوئی ہے، کیسے مولویوں نے گمراہ کیا ہوئے لوگوں کو سمجھ نہیں آتی، اتنی صاف آیت لکھی ہوئی ہے۔ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ، اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں اگر میں غیب جانتا ہوتا، اگر میں غیب جانتا ہوتا، لوگ تو کہتے ہیں نا غیب جانتے ہیں، اللہ کے پیغمبر کیا فرما رہے ہیں؟ اگر میں غیب جانتا ہوتا لَسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، میں ڈھیر ساری بھلائیاں کٹھیاں کر لیتا، ڈھیر سارا مال اکٹھا کر لیتا، ڈھیر سارا نفع حاصل کر لیتا۔ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اور مجھے کبھی بھی کوئی تکلیف نہ پہنچتی، مجھے کبھی بھی کوئی تکلیف نہ پہنچتی۔ مجھے پتہ ہوتا، غیب جانتا ہوتا تو مجھے پتہ چل جاتا کہ یہ تکلیف مجھ پر آنے والی ہے تو میں اس کو روکنے کے لیے کچھ کرتا۔ اس لیے فرمایا اگر مجھ پر تکلیفیں آئی ہیں، مجھ پر پریشانیاں آئی ہیں تو سمجھ جاؤ کہ اللہ کے نبی بھی غیب جانتے نہیں ہیں، اللہ کے نبی کو غیب کا نہیں پتہ ہوتا، ما کان ما یکون کا علم اللہ کے پاس ہوتا ہے۔ اب کیا ہونے والا ہے اس کا اگر اللہ کے نبی کو پتہ ہوتا تو کبھی اللہ کے نبی تکلیف میں ہوتے مبتلا؟ کبھی نہ مبتلا ہوتے۔
احد کے اندر، جنگ احد کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے۔ اگر اللہ کے نبی غیب جانتے ہوتے تو اللہ کے نبی کے ساتھ یہ معاملہ پیش آتا؟ اللہ کے نبی کو تو پتہ ہونا تھا کہ صحابہ کرام نے درہ چھوڑ دینا ہے اور پیچھے سے دوبارہ حملہ ہو جانا ہے اور میرے دندان مبارک شہید ہو جانے ہیں اور صحابہ کرام زخمی ہو جائیں گے، شہید ہو جائیں گے۔ یہ سارا جو معاملہ ہوا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی غیب نہیں جانتے۔ کوئی کیسے برداشت کرتا ہے مجھ پر تکلیف آ جائے؟ اتنی کھلی آیات موجود ہیں، صاف آیات۔ اسی طرح سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 101 بھی دیکھ لیں جی، کتنے حوالے ہیں، میں تو چند دکھا رہا ہوں، قرآن مجید بھرا پڑا ہے اس بات پر کہ غیب جاننے والے صرف اللہ کی ذات ہے۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 101، صفحہ نمبر 245، صفحہ نمبر 245۔ یہاں پر منافقوں کا ذکر ہو رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں اپنے پیغمبر کو خود سن لیجئے۔ آیت نمبر 101 سورۃ التوبہ کی، پارہ نمبر 11 ہے، صفحہ 245 ہے۔ فرمایا وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ، کچھ تمہارے ارد گرد والے دیہاتیوں میں منافق موجود ہیں۔ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، اور کچھ مدینہ والوں میں سے بھی، مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ، ایسے منافق ہیں کہ ان کا جو نفاق ہے یہ حد کمال کو پہنچ چکا ہے، یعنی بہت ہی پکے منافق۔ لا تعلمہم، میرے پیغمبر آپ ان کو جانتے نہیں ہیں۔ لا تعلمہم، آپ ان کو جانتے نہیں ہیں۔ میرے دوستو، اگر پیغمبر عالم الغیب ہوتے تو اللہ کبھی بھی نہ فرماتے میرے پیغمبر کو کہ آپ ان کو جانتے نہیں ہیں۔ اللہ کے پیغمبر جانتے نہیں ہیں، اس سے معلوم ہوا کہ آپ عالم الغیب نہیں ہیں۔ نحن نعلمہم، میرے پیغمبر ہم ہی ان کو جانتے ہیں، ہم ہی ان کو جانتے ہیں، آپ نہیں جانتے۔ اللہ کیسے جانتے ہیں؟ کیونکہ اللہ تو عالم الغیب ہے، اللہ تو پوشیدہ چیزوں کو جانتے ہیں نا۔ غیب ہوتا کیا ہے؟ غیب ہوتا ہے یعنی جو چیز پوشیدہ ہو، جو چیز کسی واسطے وہی سے پتہ چل جائے، وہ غیب نہیں ہوتا، وہ اطلاع علی الغیب ہوتی ہے۔ وہ تو غیب کی خبر پر مطلع کر دیا گیا ہے۔ لوگوں نے جناب کہانیاں گھڑی ہوئی ہیں کہ پھر نبیوں کو کیسے بعض باتوں کا پتہ چل جاتا ہے، تو وہ میرے دوستو اطلاع علی الغیب ہوتی ہے۔ اللہ بتاتے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے نا، اگر اللہ اطلاع نہ دیں تو پتہ نہیں چلتا۔ جیسا کہ سورۃ النور، جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاک دامنی میں اس کی کئی آیات نازل فرمائیں، 18 آیتیں نازل ہوئیں، تو وہ جو واقعہ پیش آیا ہے اس سے بھی معلوم ہوتا ہے اللہ کے نبی غیب نہیں جانتے۔ کیسے جی؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جس وقت ان کا ہار گم ہو گیا، قافلے سے پیچھے رہ گئیں، جو صحابہ ان کا سواری پر وہ کجاوا رکھنے والے تھے تو انہیں پتہ نہ چلا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اس کے اندر موجود ہیں یا نہیں، کیونکہ ان کا جسم ہلکا پھلکا تھا، بیٹھی ہوتی تب بھی پتہ نہیں چلتا، نہ بیٹھی ہوتی تب بھی پتہ نہیں تھا چلتا۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ہار ڈھونڈنے چلی گئیں، تو یہ صحابہ کرام آگے سفر شروع کر دیا، تو پیچھے ایک شخص جو ہے وہ قافلے کے پیچھے ہوتا تھا کہ پیچھے کوئی بچا کھچا سامان جو ہے وہ اکٹھا کر رہا ہوتا تھا اور بعد میں وہ لے کر پہنچتا تھا۔ تو ایک صحابی پیچھے رہ گئے جو سامان پیچھے دیکھتے آ رہے تھے کوئی چیز رہ نہ جائے، تو وہ جب پہنچے تو دیکھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سو رہی ہیں درخت کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے، کیونکہ اکیلی وہیں رہ گئی تھی، صحابہ کو پتہ ہی نہ چلا۔ اگر اللہ کے نبی عالم الغیب ہوتے تو کبھی حضرت عائشہ کو وہاں پر چھوڑ کر جاتے؟ کیونکہ اللہ کے نبی عالم الغیب نہیں تھے تو پتہ نہیں چلا کہ عائشہ تو پیچھے رہ گئی ہیں۔
چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سو رہی ہیں، اس صحابی نے آ کر دیکھا حضرت عائشہ ہیں، زور سے اللہ اکبر، جن بندے دا تران نہیں نکل جاندہ، اسی طرح ان کا جو ہے وہ یہ کیفیت بنی، کہنے اللہ اکبر۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھ کھل گئی اور دیکھا کہ یہ تو صحابی ہیں، تو پھر معاملہ بتایا، صحابی نے اپنی سواری پر ان کو سوار کیا اور مہار پکڑی ہوئی ہے، چلے گئے لے کر مدینہ میں پہنچے، تب پتہ چلا حضرت عائشہ تو پیچھے رہ گئی تھی۔ منافقوں نے جب دیکھا تو انہوں نے شور مچا دیا اور تہمتیں لگائیں نبی علیہ السلام کی پاک دامنہ بیوی پر۔ وہ بیوی ہیں کہ جن کے بستر پر قرآن نازل ہوتا تھا، جن کے بستر پر قرآن نازل ہوتا تھا۔ کسی اور میری ماں جو ام المومنین ہیں، امہات المومنین ہیں، باقی جو مائیں ہیں ہماری نبی علیہ السلام کی بیویاں ہیں، کسی بیوی کے بستر پر قرآن نہیں آیا، لیکن یہ وہ واحد خصوصیت والی عورت ہیں اور میرے پیغمبر کی زوجہ ہیں، تمام مومنوں کی ماں ہیں کہ جن کے بستر پر حضرت جبریل قرآن لے کر آیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی اگر بیٹھے ہوتے نا حضرت عائشہ کے ساتھ تو وہیں پر جبریل آ جایا کرتے تھے قرآن لے کر۔ اتنی خصوصیت ہے ان کی، اتنی شان ہے اور اتنی عظمت ہے۔ یہ وہ عورت ہیں کہ جن کو حضرت جبریل سلام لایا کرتے تھے ان کے پاس۔ نبی علیہ السلام بتاتے پھر عائشہ سلام آیا ہے تو سلام دے رہے تھے، تو ان کی تو بڑی شان ہے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ، بلکہ صرف ان کی نہیں بلکہ ان کے پورے گھرانے کی بڑی شان ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آخری وقت میں کہ میں نے اپنی زندگی میں ہونے والے احسانات کا بدلہ چکا دیا ہے، جس کا مجھ پر احسان تھا میں نے اس کا بدلہ دے دیا، لیکن یہ وہ واحد گھرانہ ہے ابو بکر صدیق کا گھرانہ کہ جس کا احسانوں کا بدلہ میں زندگی میں نہیں چکا سکا، اس کے احسانوں کا بدلہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن خود چکائیں گے، خود اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دیں گے۔ یہ وہ واحد گھرانہ ہے، اس کی بڑی شان ہے۔ لوگ تو بڑی آوازیں کستے ہیں اور برا بھلا کہتے ہیں، لیکن ہم وہ دیکھیں جی جو قرآن نے کہا، قرآن نے ان کی شان بیان کی ہے، میرے محبوب نے ان کی شان بیان کی ہے۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر جب تہمت لگ گئی تو 1.5 مہینہ میرے محبوب پریشان رہے، جب تک وحی نہیں آئی تو میرے پیغمبر کو پتہ نہیں چلا۔ اگر عالم الغیب ہوتے اللہ کے پیغمبر تو 1.5 مہینہ پریشان رہتے؟ کبھی نہ رہتے۔ 1.5 مہینہ میرے محبوب کا پریشان رہنا اور حضرت عائشہ کے بارے میں تحقیق کرنے کے باوجود پتہ نہ چلنا کہ یہ تہمت ہے یا کوئی سچی خبر ہے، تو یہ پتہ نہ چلنا اس بات کی علامت ہے کہ امام الانبیاء بھی رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بھی عالم الغیب نہیں ہے، غیب نہیں جانتے، کیونکہ یہ بات پوشیدہ تھی اور پوشیدہ باتوں کا علم صرف کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ جب اطلاع دی تو پتہ چلا، جب تک اللہ نے اس کو پوشیدہ رکھا تو نبی کو بھی پتہ نہیں چلتا، اطلاع ملتی ہے تو پتہ چلتا ہے۔ کتنی جو ہے وہ واضح آیات موجود ہیں قرآن کی۔ اسی طرح ایک اور واقعہ سورۃ التحریم ہے نا، پارہ نمبر 28 میں، جہاں پر آپ نے مشہور واقعہ سن رکھا ہے کہ نبی علیہ السلام اپنی ایک زوجہ کے گھر جاتے عصر کے بعد اور وہ آپ کو شہد پانی میں ملا کر پلایا کرتی تھی، لیکن 2 زوجہ ایسی ہیں کہ یہ جو سوکنے ہوتی ہیں نا ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی فطرت میں یہ بات رکھی ہوئی ہے، عورت کی فطرت میں یہ بات ہے کہ یہ جس کے نکاح میں ہوں تو اس کے نکاح میں کسی دوسری عورت کو برداشت نہیں کرتی، بس ان کی فطرت میں یہ بات ہے۔ اب بھی کوئی دوسری شادی کا ارادہ کرے یا کہے تو پہلی بیوی جو ہے وہ گرم ہو جاتی، دوسری شادی اور جو مرضی ان کو کہہ لو، لیکن دوسری شادی کا نام ان کے سامنے نہ لو، وگرنہ پھر اپنے حالات خراب ہو جائیں گے۔ ہر انسان کو پتہ ہے، ہر ایک کو پتہ ہے، تو حالانکہ اس دور کے اندر دوسری اور تیسری شادی اگر طاقت ہو تو ضرور کرنی چاہیے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے یہ جو انسان کو 4 شادیوں کی اجازت دی گئی ہے یہ اسی لیے دی گئی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے قریب آخری وقت میں جب قیامت کا قرب قیامت کا وقت ہوگا، اس وقت ایسا دور آئے گا
کہ بچیاں زیادہ پیدا ہوں گی، لڑکے کم پیدا ہوں گے، لڑکیاں زیادہ پیدا ہوں گی، لڑکے کم پیدا ہوں گے، اس لیے زیادہ سے زیادہ شادیاں کرنا تاکہ کوئی جو ہے وہ عورت بے حیائی کی طرف نہ چلی جائے۔ اور آج عورتیں بے حیائی کی طرف کیوں جا رہی ہیں؟ کیونکہ مرد شادیاں کر نہیں رہے، ایک بس لی ہے کی ہے، نہ وہ دوسری کرنے دیتی ہے اور نہ یہ کرتے ہیں، بیچارے ڈرتے بھی ہیں۔ حالانکہ یہ جو دور ہے اس میں تو عورت سے اگر بندے کے پاس طاقت ہو نا، انصاف ضروری ہے، انصاف ضروری ہے۔ ما طاب لکم من النساء مثنی وثلاث ورباع ذلک ادنی الا تعولوا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم دو دو کر سکتے ہو، تین تین کر سکتے ہو، چار چار کر سکتے ہو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اگر تم خوف کرتے ہو، ڈرتے ہو کہ ان کے درمیان انصاف نہیں کر سکو گے، پھر ایک کی چنگی ہے، ایک کی چنگی ہے، ایک ہی بس جو ہے وہ اسی پر اکتفا کرو۔ ہاں اگر طاقت ہے، مال ہے، آپ جانتے ہیں سمجھتے ہیں کہ آپ انصاف کر سکیں گے دونوں کے درمیان، تو پھر دوسری شادی ضروری کرنی چاہیے۔ اس سے تو ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بھی بڑھے گی، اور اسی طرح جو بیوہ ہیں، طلاق یافتہ ہیں، گھروں میں بیٹھی ہیں، جن کے پاس پیسے نہیں ہیں شادی کرنے کے لیے، ان کے ساتھ شادی کی جائے۔ آج اس دور کے اندر ایک جو لعنت برسی ہوئی ہے، جہیز والی لعنت، اس کی وجہ سے کئی بچیاں جو ہے وہ گھروں میں بیٹھی، 35 40 سال عمر گزر جاتی ہے، لیکن وہ بیچاری، ان کے والدین غریب ہوتے ہیں، کر کچھ نہیں سکتے، مزدوریاں کر کر کے بمشکل اپنا پیٹ پالتے ہیں، کہاں سے وہ سامان بنائیں، اور بچیاں جو ہے وہ بیٹھی بیٹھی ان کی عمر بڑھ جاتی ہے، پوری ہو جاتی ہے۔ اس لیے شادیاں زیادہ کرنی چاہیے اگر اللہ نے طاقت دی ہوئی ہے، اور پہلی بیوی سے اجازت کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ طاقت صاحب استطاعت ہیں تو بے شک دوسری شادی کریں، نکاح کر کے اس کو لائیں، لیکن انصاف دونوں کے درمیان ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ دوسری آئی تو سارا کچھ جو ہے وہ پلڑا اس کی طرف باری ہو گیا، پہلی بیچاری منہ دیکھتی رہے۔ محبت کا کوئی نہیں ہے، محبت اگرچہ دوسری سے زیادہ ہو جائے لیکن انصاف برابر ہونا چاہیے۔ جیسا کہ نبی علیہ السلام کی کئی بیویاں تھیں، لیکن محبت سب سے زیادہ کس سے تھی؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو محبت، یہ جو دل ہے نا، یہ تو اللہ تعالیٰ کی مٹھی میں، محبت کسی سے بھی ہو سکتی ہے زیادہ، لیکن انصاف تو انسان کے بس میں ہے نا، انصاف کرنا چاہیے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام وہ شہد پیا کرتے تھے، لیکن دوسری دو بیویوں سے یہ بات برداشت نہ ہوئی کہ نبی علیہ السلام اتنا وقت وہاں پر لگا کے آتے ہیں عصر کے بعد، پتہ نہیں کیا، تو انہیں پتہ چلا نبی علیہ السلام وہاں پر شہد پیتے ہیں اور نبی علیہ السلام کو بڑا پسند ہے، اس لیے روز نبی علیہ السلام وہاں پر جاتے ہیں اور بیٹھتے ہیں اور پی کر آتے ہیں۔ انہوں نے پروگرام بنایا کہ ہم کوئی جو ہے نا وہ ایسا کلیہ کریں کہ نبی علیہ السلام وہاں جانا چھوڑ دیں اور بیٹھنا، زیادہ دیر بیٹھا نہ کریں۔ انہوں نے کہا، ایک دن نبی علیہ السلام کو ایک بیوی کے گھر پہنچے، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً، تو ایک بیوی کے گھر پہنچے تو انہوں نے فرمایا کہ آج آپ کے منہ سے ایک بوٹی ہے، اس کا نام غفیر جی، اس کی بو آ رہی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نے تو وہ استعمال نہیں کی، میں نے تو شہد استعمال کیا۔ دوسری بیوی کے پاس پہنچے تو اس نے بھی کہا کہ آپ کے منہ سے اسی جو ہے وہ دوائی اور اسی بوٹی کی جو ہے وہ مہک آ رہی ہے، بدبو آ رہی ہے۔ نبی علیہ السلام پریشان ہوئے کہ میں نے تو صرف شہد استعمال کیا، شہد پی کر آیا ہوں، تو یہ میرے منہ سے کیوں سمیل آ رہی ہے؟ نبی علیہ السلام نے اس وقت کہا کہ آج کے بعد میں شہد نہیں پیوں گا، اپنے اوپر شہد کو کیا کر لیا؟ حرام کر لیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ التحریم نازل فرمایا یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک، میرے پیغمبر آپ اس چیز کو کیسے حرام کر سکتے ہو جس کو اللہ نے حلال کیا ہے، جس کو اللہ نے حلال کیا ہے، میرے پیغمبر آپ اسے کیسے حرام کر سکتے ہو؟ فوراً میرے پیغمبر قسم توڑیے اور شہد استعمال کیجیے اور اس کا کفارہ ادا کیجیے۔ شہد آپ نے حرام کیا ہے، ہم نے اسے حلال کیا، تو آپ کو یہ کس نے اجازت دی ہے کہ ہماری حلال کی ہوئی چیزوں کو آپ حرام کریں؟ جب اللہ کے پیغمبر کو اجازت نہیں کہ اللہ کی حلال کی ہوئی چیزوں کو حرام کر دیں،
تو پھر میرے دوستو ہمیں کیسے اجازت مل گئی کہ یہ بکرا فلاں بابے کے نام کا ہو گیا، اب یہ ہم پر حرام ہو گیا؟ اللہ نے حلال کیا ہے تو کوئی بابا یا کوئی ولی یا کوئی بزرگ اسے کیسے حرام کر سکتا ہے، جب اللہ کے پیغمبر کو یہ اختیار نہیں کہ اللہ کی حلال کی وہ چیز حرام کر سکے؟ فرمایا فوراً اسے کھاؤ۔ آپ کو کس نے اجازت دی ہے؟ اللہ نے اپنے پیغمبر کو تنبیہ فرمائی۔ تو اب یہاں دیکھیں، اگر اللہ کے پیغمبر غیب جانتے ہوتے تو کبھی بھی شہد کو حرام کرتے اپنے اوپر؟ کبھی نہ کرتے، بلکہ اللہ کے پیغمبر کو تو پتہ ہوتا کہ یہ میری بیویوں نے سارا پروگرام بنایا ہوا ہے۔ تو اللہ کے پیغمبر نے جو شہد کو حرام کیا، اس سے معلوم ہوتا ہے اللہ کے پیغمبر غیب نہیں جانتے تھے۔ جو بات پوشیدہ تھی اللہ کے پیغمبر کو پتہ نہیں چلی، اللہ نے بتائی تو پتہ چلی، جب تک بتائی نہیں تو پتہ نہیں چلی۔ تو اس لیے اطلاع علی الغیب اور چیز ہوتی ہے، کسی غیب پوشیدہ چیز پر مطلع کر دینا اور چیز ہوتی ہے، اور علم غیب کا ہونا اور چیز ہے۔ اللہ کے نبیوں کو جو غیب کی باتوں کا پتہ چلتا ہے وہ اسے کہتے ہیں اطلاع علی الغیب، لیکن ہمارے دوست کہتے ہیں نہیں، ان کے پاس علم غیب ہے، علم غیب ہے، وہ تو وحی کے ذریعے پتہ چلتا ہے۔ ہاں میں ایک دو سوال کرتا ہوں، جو لوگ کہتے ہیں کہ آپ نبی علیہ السلام یا اور انبیاء جو ہیں وہ علم غیب جانتے ہیں، ان سے یہ پوچھئے بھئی نبوت ملنے سے پہلے جانتے ہیں یا نبوت ملنے کے بعد جانتے ہیں، یا وفات سے پہلے جانتے ہیں غیب، یا اب فوت ہو چکے ہیں تب غیب جانتے ہیں؟ کب غیب جانتے ہیں؟ اگر تو وہ یہ کہیں کہ وفات سے پہلے غیب جانتے ہیں، جب زندہ تھے اس وقت غیب جانتے تھے، تو پھر میرے دوستو ہمیں بھی سمجھائیے کہ حضرت جبریل جو وحی لے کر آتے تھے اس کا کیا مقصد ہے؟ جب اللہ کے نبی غیب جانتے ہیں تو پھر وحی کا کیا مقصد ہے؟ وحی کا مقصد ختم ہو گیا۔ اگر اللہ کے نبی غیب جانتے ہوں تو وحی کا مقصد ختم ہو گیا۔ اگر وحی آ رہی ہے تو پھر مان لیجئے کہ اللہ کا نبی غیب نہیں جانتے۔ اور اگر پھر یہ کہتے ہیں کہ نہیں، وفات کے بعد اب قبر میں چلے گئے ہیں، جب روح نکل چکی ہے، مردہ جسم ہے، اس وقت غیب جانتے ہیں، تو پھر اس حدیث کا جواب دیجئے کہ جب فرشتے کچھ بتیوں کو پکڑ کر جکڑ کر زنجیروں میں جہنم کی طرف لے کر جا رہے ہوں گے، اور نبی علیہ السلام انہیں روکیں گے اور پوچھیں گے کہ آپ میرے امتیوں کو کہاں لے کر جا رہے ہو، تو وہ آگے سے جواب کیا دیں گے؟ انک لا تدری ما احدثوا بعدک، کہ میرے پیغمبر آپ نہیں جانتے کہ انہوں نے آپ کی وفات کے بعد کیا کیا کرتوت کی ہیں، انہوں نے آپ کی دنیا سے جانے کے بعد کیا کیا کرتوت کیے ہیں، کیا کیا حرام توپیاں کی ہیں، آپ نہیں جانتے۔ اس حدیث کا پھر جواب دیجیے اگر وفات کے بعد آپ جانتے ہیں غیب۔ اس لیے نہ نبی علیہ السلام وفات سے پہلے غیب جانتے تھے، نہ نبی علیہ السلام وفات کے بعد غیب جانتے ہیں۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، فرمایا من حدثک انہ یعلم الغیب فقد کذب، جو بندہ آپ کے سامنے یہ بات بیان کرے کہ اللہ کے نبی غیب جانتے تھے، فقد کذب، پس پکی بات ہے اس نے جھوٹ بولا ہے۔ اس نے کیا بولا ہے؟ جھوٹ بولا۔ یہ کون فرما رہے ہیں جی؟ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ فرما رہے ہیں۔ جو آپ کو یہ کہتا ہے کہ اللہ کے نبی غیب جانتے ہیں، اس نے آپ اسے کیا کیا ہے جی؟ جھوٹ بولا ہے۔ اور جب جو یہ کہے کہ ولی غیب جانتے ہیں، اس نے کیا کیا جی؟ سچ بولا۔ نبیوں کے بارے میں جو کہے غیب جانتے ہیں، اس نے جھوٹ بولا۔ جو ولیوں کے بارے میں غیب جاننے کا کہے تو وہ اس نے کیا کیا جی؟ ڈبل جھوٹ بولا ہے نا، اس نے ڈبل جھوٹ بولا ہے۔ اس لیے میرے دوستو غیب جاننے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ باقی یہ جو دھوکہ دیتے ہیں یہ حضرات، ان کے دھوکے کا جواب میں عرض کر دوں۔ وہ ایک آیت پڑھتے ہیں قرآن کی، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ۔ وہ اس آیت مبارکہ کو علم غیب پر فٹ کرتے ہیں، نبیوں کے علم غیب پر۔ وہ کہتے ہیں علم غیب ہے نبیوں کے پاس، لیکن اس آیت مبارکہ میں اطلاع علی الغیب کے لفظ آئے ہیں، علم غیب یا اس کی خبر کے لفظ
نہیں آئے۔ اور میں نے پہلے عرض کر دیا ہے اطلاع علی الغیب اور چیز ہے، علم غیب ہونا اور چیز ہے۔ اطلاع ہو جائے تو وہ علم غیب نہیں رہتا، علم غیب تو ہوتا ہے پوشیدہ چیز میں، جب تک وہ پوشیدہ ہے وہ غیب کا علم ہے، اور جب اطلاع ہو جائے تو اب وہ علم غیب نہیں رہا، اب وہ اطلاع علی الغیب بن چکا ہے۔ اس میں بڑا فرق ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ نبیوں کو اطلاع علی الغیب ہوتی ہے، اللہ مطلع کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہیں، بغیر کسی واسطے وسیلے کے غیب جانتے، کلی علم غیب اللہ کے پاس ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں بھی یہی بیان فرمایا، وما یشعرون ایان یبعثون، فرمایا تم کہتے ہو کہ وہ غیب جانتے ہیں، نبی غیب جانتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں انہیں تو یہ بھی نہیں پتہ ہم نے قیامت والے دن دوبارہ زندہ کب کیا جانا ہے، ہم نے دوبارہ زندہ کب کیا جانا ہے، انہیں تو یہ بھی نہیں پتہ۔ بل ادارک علمہم فی الآخرہ، بلکہ ان کا علم تو آخرت کے بارے میں فرمایا ختم ہو چکا ہے، ادارک ختم ہو چکا ہے۔ ادارک کا تدارک کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک چیز ہے، اس کے پیچھے بندہ بھاگتا رہے، دوڑتا رہے، پھر بھی وہ چیز ملے نہیں ہے۔ فرمایا ان کی تو حالت یہ ہے، اگر یہ قیامت کے علم کے پیچھے بھاگتے بھی رہے نا، کب آئے گی؟ بھاگ کے تھک جائیں گے، لیکن انہیں پتہ نہیں چلے گا، کیونکہ قیامت کا علم صرف کس کے پاس ہے؟ اللہ ہی کے پاس ہے۔ فرمایا بل ہم فی شک منہا، بلکہ یہ جو لوگ ہیں کفار ہیں یہ تو قیامت کے بارے میں شک میں ہیں، اس لیے تو ایمان نہیں لاتے نا، انہیں شک ہے کہ پتہ نہیں قیامت آئے گی یا نہیں آئے گی۔ بل ہم منہا عمون، بلکہ تو یہ اس قیامت سے اندھے ہو گئے، انہیں علم نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا قیامت کا علم بھی اللہ کے پاس اور کلی علم غیب بھی اللہ ہی کے پاس۔ اللہ سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق عنایت۔